اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی حدیث پاک کا جو ہم نے کورس شروع کیا ہے 13 دن کا، آج چھٹا دن ہے اور آج ہم اس میں صحیح مسلم کی کچھ احادیث کو اور باب کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج جو ہے کتاب البر والصلہ والآداب، یعنی بر کا مطلب ہوتا ہے حسن اخلاق، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں کتنی زیادہ ورک شاپس اور ایسی کلاسز کنڈکٹ کی جاتی ہیں کالج یونیورسٹیز میں جہاں پہ اچھے اخلاق کی بات ہوتی ہے۔ تو ہمارا دین تو مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں یہاں بر کی یہ بات ہے، اور اسی طرح سے ابن مبارک تابعین میں سے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ کتاب البر کے عنوان سے امام مسلم رحمہ اللہ ایسی حدیث لائے ہیں اس بات میں جس سے انسان بن سکتا ہے، اور دین حقیقی سے مقصود بھی کیا ہے، یہی ہے۔ ظاہر ہے دین اسلام کیا چیز سکھا رہا ہے؟ اچھے اخلاق، ہے نا۔ آپ کو سننے میں آتا ہے کہ شاید جب آپ بات نان مسلمز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین پھیلا ہے تلوار سے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دین اخلاق سے پھیلا، آج بھی ہے یہ۔ آپ دیکھیں کہ تبلیغ کے اندر بھی حلم اور حکمت اس چیز کی بات آتی ہے، اور جہاں کہیں اس کو سامنے رکھا جائے گا دین اسلام تیزی سے پھیلے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ کو عبادت سے راضی کرو، ٹھیک ہے۔ فرض نمازیں جو ہیں ہماری فرائض کی جو عبادات ہیں اس کے اندر ایمان کے بعد جسمانی اور مالی عبادات ہیں۔ جسمانی عبادت میں نماز اور روزہ، ایمان کے بعد، اور مالی عبادات میں زکوٰۃ اور حج ہے۔ مالی عبادات ان پر فرض ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، ان کے پاس اتنا نصاب ہے کہ انہوں نے جب 1 سال گزر جائے گا اپنے مال پر زکوٰۃ بھی دینی ہے اور قربانی بھی کرنی ہے اور انہوں نے حج بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر مال زیادہ ہے تو یہ بھی فرائض میں آئے گا اور اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ تو غریب بندے کے پاس پیچھے کیا رہ گیا ایمان کے بعد؟ نماز اور روزہ، یہ جسم کی عبادت ہے، انہوں نے اسی کا سوال کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن، حشر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے غرباء میں کھڑے ہوں گے، امیروں میں نہیں کھڑے ہوں گے، غریبوں میں کھڑے ہوں گے، اور یہ لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ امیروں کا تو ظاہر ہے حساب کتاب لمبا، کیونکہ پیسہ جو اتنا جمع کیا، اور آج کے دور میں تو آپ دیکھ لیں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو بہرحال پہلی چیز کیا ہے؟ عبادات سے اللہ کو راضی کرنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ غریب کو اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ ایمان جب دل میں آ گیا تو اب اس نے نمازوں کی پابندی رکھنی ہے اور اپنا روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے رسول اللہ کی اطاعت سے راضی کرو۔ اب دیکھیں جو قرآن نازل ہوا، جو پچھلے 3-4 دنوں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ اب جب ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو حدیث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، اور سنت کیا، ان کا طرز عمل۔ ان چیزوں کو ڈھونڈ کے جب انسان ویسی زندگی گزارے گا تو آج کے دور میں بھی وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ سنتوں پہ عمل کرنے کی فکر اور شوق ہوگا تو ہی انسان کرے گا، ورنہ یہ کتابی باتیں رہ جائیں گی۔ اور دنیا میں انسان جو کہتا ہے کہ نہیں، دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا جب اس کو بنایا کہ میں اس کو مٹا دوں گا، اور اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا وقت دنیا میں کے لیے وقت استعمال کریں اور آخرت کے لیے کیا، ٹھیک ہے۔
تو اطاعت رسول بہت ضروری ہے۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں اس بات کو سمجھنا آسان ہے، اس لیے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ بازار سج رہے ہیں، چراغاں ہو رہی ہے، گھروں تک آ گئی۔ وہ جو پہلے تھا نا کہ سرکاری طور پر دن منانا، اب اس میں نکل کے گھروں تک بھی یہ بات آ گئی۔ اچھی بات ہے اگر آپ کی اتنی محبت عقیدت رکھ رہے ہیں اپنے نبی سے، لیکن سب سے اعلیٰ بات کیا ہے کہ جو تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے ملا تھا اس کی فکر کی جائے۔ معراج پر تو جو معراج پہ تحفہ ملا تھا وہ کیا تھا؟ 5 نمازیں۔ 5 نمازوں کے ساتھ اگر آپ کو باقی چیزوں کا آپ شوق رکھ رہے ہیں، ربیع الاول میں جشن منانے کا، کیک کھانے کا، میٹھا بنانا بانٹنا کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر نماز کمزور ہے اور صرف محفل میلاد پر جانے کا اور نعتیں اونچی اونچی سننے کا شوق ہے، تو یہاں پر پھر یہ انسان خسارے میں جا سکتا اگر وہ شرکیہ نعتیں بھی سن رہا ہے، تو یہ رسول کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اطاعت رسول یعنی کہ جو باتیں ہمارے نبی نے ہمیں کہا اس کو مانتے ہوئے اس پر عمل کریں گے تو سنت اور بدعت کا فرق ہمیں واضح ہوگا، ورنہ پھر زندگی میں ہم ویسے ہی زندگیاں گزاریں گے جیسے جیسے مشرکین اور کافروں نے کہا تھا کہ ہم اپنا دین کیوں بدلیں، ہمارے باپ دادا کا دین ہے۔ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے خاندان میں سے یہ چیز ختم کریں، ہمارے باپ دادا نے چیلم برسی اور سارا کچھ کیا تو ہم بھی کریں گے۔ یہ چیزیں ہم اپنے خاندان میں سے جمعراتیں ختم نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ شعوری طور پہ اللہ سے دعا مانگ کر جب اللہم اہدنا الصراط المستقیم مانگیں گے، دعا ہو گئی نا، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو یقیناً پھر سنت اور بدعت کا فرق سمجھ آتا جائے گا، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے خلق خدا کو خدمت سے راضی کرو، ٹھیک ہے، جو ہم پہلے بھی 2-3 دن سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ عبادات سے جنت ملے گی، خدمت سے خدا ملے گا۔ خدمت کے اندر کیا چیز ہے، لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جا رہا ہے، ہر نیا سال لوگ سمجھتے ہیں کہ آرام دہ زندگی ہی انسان کے لیے شاید یہ بلیسنگ ہے۔ نہیں، دنیا میں اللہ نے ہمارے جسم کی ساخت ایسی ہے کہ یہ محنت کرے گا جسم تو وہ مشقت اٹھائے گا تو جسم تندرست ہے، ورنہ تو آپ دیکھ لیں کووڈ کے اندر یہ جو بیماری اب آئی، اس کے پوری دنیا کے اندر جن کے اندر امیونٹی کم تھی، جو آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی تھے، وہ لوگ جلدی وہ کرونا سے ان کو افیکٹ ہوا ہے نا۔ غریب بندے کو تو کرونا بہت دیر سے پتہ چلا کہ ماسک پہننا ہے، ہاتھ دھونا ہے اور فاصلہ رکھنا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں میں ذرا زیادہ یہ چیز آ گئی، ٹھیک ہے، سنت کے طور پہ احتیاط کرنی بے حد ضروری ہے، لیکن کیا ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ اپنے جسموں کو محنت میں مشقت میں لگائیں، تبھی یہ صحت مند رہے گا۔ اور جو حدیث پاک پڑھی تھی اس چیز کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ ہم نے، کہ ہم نے اپنے وقت کو اور اپنی صحت کا اللہ تعالیٰ کے آگے شکر ادا کرنا ہے، اور ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ ہر اگلے دن ہم اپنی قبر کے قریب ہیں۔ اب تو وہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بوڑھے ہوں گے تو مریں گے۔ ینگ جنریشن میں بچے کتنی فرق سی بیماریوں میں مبتلا ہو کے دنیا سے جا رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے سن کے۔ تو خلق خدا کی خدمت جو ہے نا، دیکھیں یہ چیز ایسی اللہ نے فطرت میں رکھی ہے کہ آپ باہر کے ملکوں میں نان مسلمز کو بھی دیکھیں، ان کی NGOs بھی پیس اور ہیومینٹی کی بات کرتی ہیں۔ کیوں کہ ہیومینٹی کی بات کیوں ہوتی ہے کہ فطرت میں ہے، اللہ نے رکھا ایک انسان جب دوسرے کے لیے کوئی اچھا کرتا ہے اس کا دل راضی ہوتا ہے اور دل میں رب بستا ہے۔ کتنا خود اچھا لگتا ہے نا، کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں وہ نیکی جو کر کے دل میں خوشی پیدا ہوا، اس کا مطلب ہے رب آپ سے راضی ہے۔ تو بس اب آپ ارد گرد اپنی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بچے ہیں، دیکھیں کہ ان کا کوئی پرابلم سولو کر کے اچھا لگتا ہے؟ یہ صرف یہی ہے کہ مجھے دیکھو، مجھے پوجو، میرا خیال رکھو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو میرا پتہ ہو میں کون ہوں، نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو مولانا احمد علی لاہوری نے سم اپ کر دیا زندگی کا نچوڑ: اللہ کی عبادت، نبی کی اطاعت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ ٹھیک ہو گیا؟
حدیث پاک کو دیکھیں، حدثنا ابو قریب بن محمد بن علائی حمدنی حدثنا ابن فضیل عن ابیہ عن امارۃ ابن قائن عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحبتی قال امک ثم امک ثم امک ثم اباکا ثم ادناکا ادناکا۔ ترجمے کو دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا ہے، اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا کون حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارے والد، پھر جو تیرے قریب ہو، پھر جو تیرے قریب ہو۔ تو بات یہ کہ اچھے اخلاق کا حقدار، اچھے اخلاق تو ہیں ہی ہیں، اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ والدہ۔ دیکھیں یہاں پہ 2 دفعہ انہوں نے کہا والدہ، نہیں 3 دفعہ کہا، پھر کہا والد۔ اچھا اس کو آپ سمجھیں کہ دیکھیں والدہ کا کیسے کہ 9 مہینے بچے کو اٹھانا، اچھا مطلب حمل اٹھانا، اس کے بعد اس کی پیدائش کا ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے کے بعد پھر تربیت ہے۔ تربیت کے اندر تو چلیں ٹھیک ہے والد کا بھی حصہ ہے، لیکن یہ پہلے والے پورے جسمانی ذہنی مشقت جو ہے وہ کس کی ہے؟ والدہ کی ہے۔ اسی لیے 3 دفعہ والدہ کا نام آیا اور پھر والد کا۔ لیکن یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جو دعا والد اولاد کے حق میں مانگتا ہے وہ اللہ کا عرش ہلاتی ہے۔ باپ کو ٹھیک ہے وہ کما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، قوامون کا لفظ کہا کہ مردوں کا ایک درجہ عورت سے زیادہ ہے، ظاہر ہے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس نے کمانا ہے، اس نے خرچ کرنا ہے۔ عورت خرچ کرتی ہے، وہ 4 دفعہ بتائے گی کہ میں نے بچوں پہ خرچ کیا، میں نے تمہارے پہ کیا، گھر پہ کیا۔ مرد جتاتا نہیں ہے، بہت کم مرد ہوتے ہیں جن کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہوتا ہے، وہ نہیں جتاتے، وہ اپنے پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، بیوی پہ بھی کر رہے ہیں، بچوں پہ بھی کر رہے ہیں، گھر پہ بھی کر رہے ہیں، بیماری پہ بھی کر رہے ہیں، دینے لینے پہ بھی کر رہے ہیں، ہر چیز میں وہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فطرت بنائی، مرد دے کے خوش ہوتا ہے، عورت لے کر خوش ہوتی ہے۔ تو اسی فطرت کے اندر ایک سیٹ اپ ہے، جس مزاج اللہ نے بنائے اس کے حساب سے انسان چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب اچھے سلوک کا حقدار ہے نا، اب دیکھیں بات یہی ہے کہ والدین شفقت کریں اپنے بچوں پہ۔ آج جو پیرنٹس ہیں نا جن کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، اب تو مدرز اتنی زیادہ مصروف ہیں اپنے گھر اور اپنی جاب اور اپنی جو بھی کمٹمنٹ انہوں نے رکھی ہے اس کے ساتھ، کہ بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں۔ پھر نہیں آپ امید رکھ سکتے کہ بچے یہ والے جن کو بچپن میں آپ نے ٹائم نہیں دیا، بڑھاپے میں وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ کرتے تو ہیں، بعض لوگ دین کو پڑھ کے اچھا سلوک کرتے ہیں، بعض لوگ دل سے کرتے ہیں، دل سے والدین کا کرتے ہیں۔ اور آخر میں کیا حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ثم ادنا کا ادنا کا، کہ پھر جو تمہارے قریب ہے۔ اچھا اب آپ قریب سراؤنڈنگز میں دیکھیں، جوائنٹ فیملی ہے، آپ کے نوکر ہیں، کوئی گاڑی صاف کرنے والا، کوئی بار سیکیورٹی والا، کوئی خانسامہ، کوئی گھر میں کام کرنے والی، یہ بھی تو ہمارے ارد گرد ہیں۔ احساس انسان اپنے اندر کیسے جج کر سکتا ہے کہ اس کا مزاج اللہ کی مخلوق پر شفقت والا ہے کہ نہیں؟ اپنے سے نیچے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہے، اپنے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان پہ غصہ آتا ہے، ضد آتی ہے، تو بس اس کا مطلب ہے مزاج کے اندر سختی ہے، نوکر رکھنا ہی نہیں آتا۔ بہت عورتیں ہیں جن کو نوکر بھی نہیں رکھنا آتا، کیونکہ ہر وقت فرعونی طبیعت ہوتی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے غلام ہیں، حالانکہ ہمارا دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ماتحت اپنے سے چھوٹے بچے اور اپنے بزرگوں ادب کرنا ہے نا۔ یہ اصل میں سیکھ کے آتا ہے، یہ پیدائشی نہیں آتا۔ تو جب یہ سیکھے گا انسان تو ظاہر ہے وہی خیر خواہی میں آئے گا، وہی حسن سلوک کر سکتا ہے، اسی کے اندر بھلائی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ چیز سیکھنی ہے، تبھی انسان کو دنیا میں سکون آئے گا،
ورنہ تو آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجھے حیرت ہوتی ہے، کالج گوئنگ گرلز ہیں اور بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا رہی ہیں، کہ جی غصہ بہت آتا ہے۔ کیا ان کی شادیاں ہوں گی، ان کے مزاج ایسے ہیں، یہ کل کسی کو برداشت کریں کہ بچے ہوں اور بچوں کی تربیت؟ کیوں اتنا نفسا نفسی اور اتنا صرف اکیلا اپنے خود غرضی کیوں آتی جا رہی ہے لڑکوں میں، لڑکیوں میں، مردوں عورتوں میں، جوان بوڑھوں میں؟ خود غرضی تو نہیں، ہمارا دین تو صلہ رحمی ہے نا؟ سوچیں ضرور اس کو، اندر سے ضرور آواز آئے گی کہ کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں۔ جہاں کہیں غلطی کر رہے ہیں پھر دیکھیں یہ مزاج ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں۔ کیا ہم غصہ پینے والے ہیں؟ کیا ہم اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اپنا مزاج کو بہتر بنا کے پرسکون زندگی گزارتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی طرف واپس لوٹ جائیں؟ کیا یہ مزاج ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے آج کیا کہ اپنا سیلف انالیسس کے اندر اس باب میں سے ایک حدیث کو ہم نے دیکھا تھا۔ اگلی حدیث پاک کو دیکھیں، یہ باب صلہ رحم و تحریم قطیعتی ہا میں ہے، یعنی کہ رشتہ داری کو جوڑنے اور اسے توڑنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدثنا زہیر بن حرب وابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن زہری عن محمد بن جبیر جبیر بن معتم عن ابیہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنت فاتح قال ابن ابی عمر قال سفیان یعنی قطع الرحم۔ حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو سند آپ نے سنی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متن کیا ہے حدیث پاک کا؟ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، یہ خود ہی چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سنتے تو ہیں آپ، اور جگہ سے بھی سن رہے ہوں گے، کتنا لوگ فیس بک سے دین سیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ فیس بک، گوگل، جو آپ نیٹ استعمال کر رہے ہیں، جو اسپیکر سن رہے ہیں، وہ انہوں نے کسی مدرسے سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ اسناد سن رہے ہیں، سند سن رہے ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے سے، دوسرے صحابی نے تیسرے سے، ایسے ایک سند جس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور کل جو آپ نے شجرہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس شجرے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور لوگ آئے، ان میں سے کبھی بھی کسی نے زنا نہیں کیا تھا۔ اس نسل میں سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو کیا کبھی یہ شوق آتا ہے؟ یہ جو آپ شجرہ سن رہے ہیں کتنی اسٹرانگ چیز ہے، تبھی تو حدیث صحیح بنتی ہے۔ اس کے اندر پورا ایک علم ہے، جس کو سمجھتے ہیں سند کو اور متن کو، اور پھر حدیث پاک بیان کریں۔ ہمارا تو خیر خواتین کا پلیٹ فارم ہے، اس لیے بڑی آسانی سے ہم تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ چیز اسٹرانگ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خود ہی قرآن پڑھ کے آگے پڑھانا شروع کر دے، کوئی استاد کی نظر میں بیٹھے ہی نہیں، کسی نے ہماری اصلاح ہمیں ڈانٹا نہیں؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کسی سے تربیت ہی نہ لی ہو اور آگے دین پھیلانے کا کام شروع کیا۔ ایسے انسان کا مزاج نہیں بنتا، بیٹھے بٹھائے نہیں مزاج بنتا۔ اور شکر کریں کہ کوئی ہماری غلطیوں کی اصلاح کرنے والا ہے، اگر آپ کی نسبت کسی استاد سے ہے تو، اگر آپ کی نسبت کسی ایسی جگہ سے ہے جہاں سے آپ اپنی اصلاح کرا سکتے۔ اول تو خاندان میں ایسے ہر گھر میں، ہر خاندان میں نیک صالح لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ایسے صالح لوگوں میں، بوڑھے لوگوں میں، کہ یہ لوگ تو کھانسی کرتے ہیں، ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں، بڈھے ہم کیوں بیٹھے ان کے ساتھ، ان کی زندگی کے تجربے نچوڑ ہے، حدیث پاک ہے متفقن علیہ، یعنی کہ بخاری مسلم نے روایت کیا کہ 70 سال کا جو انسان مرد اور عورت ہو جاتی ہے، مجھے اللہ رب العزت نے فرمایا، مفہوم حدیث کا یہ ہے، مجھے اس کے بالوں سے، سفید بالوں سے، اس کی عمر سے حیا آتی ہے کہ میں اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ اللہ اکبر! جس کو اللہ نے 70 تک پہنچا دیا، دنیا کے کتنی کتنی اس نے زندگی دیکھی، تجربے دیکھے، خوشی غمی دیکھی، صبر کیا، ہے نا؟
ورنہ تو آپ دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں کتنی زیادہ، ناروے، سویڈن، یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ سہولتیں ہیں، اتنا پیسہ ہے، اور سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ بھی انہی ملکوں میں ہے۔ یعنی انسان کے مزاج میں ہر وقت پرفیکٹ رہنا، ہر وقت آسودہ حال رہنا، ٹھیک ٹھاک رہنا، یہ نہیں ہے۔ نبیوں کی زندگیاں پڑھیں، جب غم نہیں آئے گا خوشی کا احساس مزہ نہیں دے سکتا۔ ہر وقت خوش رہنے والا بھی چڑچڑا پن میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں غم جگا دیتے ہیں، خوشیاں سلا دیتی ہیں۔ ساری رات بیٹھ کے اگر نیٹ پہ غلط دیکھ رہے ہیں تو سارا دن سو رہے ہیں، ماں بھی اپنا کھپ رہی ہے، باپ بھی، بچے سو نہیں رہے۔ کیوں؟ مس یوز آف ٹائم، مس یوز آف یہ موبائل اور غلط چیزیں۔ تو پھر آخرت میں چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابا جی اماں جی ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ابا جی اور اماں جی بتا رہے ہیں بیٹا ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ جو آج کے دور میں پیسہ سے زیادہ وقت ہو گیا، اللہ کی بندیوں، وقت از مور پریشس دین منی آج کے دور میں۔ اور تھوڑا سا اس کو ویژولائز کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں کو ملے ہی نہ، ایک کمروں میں اندر بند ہو کے بیٹھ جائیں اور بس نئی رشتہ داریاں، سبسکرائب، لائکس بنائیں آپ، اور اپنے رشتہ داروں کو بھول جائیں، صلہ رحمی نہیں کریں گے، رشتہ داریاں توڑیں گے تو جنت کا پھر راستہ بھول جائیں گے۔ ضرور اپنے رشتہ داروں میں بیٹھیں، ان کی بات سنیں، آپ یقین کریں اللہ آپ کو وہ سکون اور اطمینان دے گا جو ہم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رشتہ داروں میں بیٹھیں، اپنا کوئی دن مقرر ضرور کریں اس حدیث پاک کو۔ میں تو اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ آپ اس کو کوئی ہفتے میں ایک دن رکھ لیں، سیٹرڈے کو کالز کریں، وزٹ کریں، ان سے بات کریں، واٹس ایپ ویڈیو کال کر لیں اگر دور دور ہیں۔ اب تو کرونا کا وہ اتنا شدت ختم ہو گئی، ملیں ضرور۔ تمیز بھی سکھا دی نا کرونا نے کہ آرام سے تمیز سے بیٹھیں، ہاتھ دھو لیں، منہ پہ ماسک پہن لیں اور ملیں۔ تو صلہ رحمی جو ہے نا، اس کو آپ نے ضرور سوچنا ہے، اپنے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ایجنڈا یا مقصد یا لفظ ضرور دیا کریں جس پہ تحقیق کیا کریں۔ بیسکلی تحقیق، ریسرچ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کی اپروچ، آپ کی تعلیم، آپ کی زندگی کے حالات وہاں پر آ جاتے ہیں کہ آپ وہاں سے ایک اپنی تھیسس بنا سکتے ہیں، آپ اپنا ریسرچ ورک کو خود اپنا بتا سکتے ہیں، جس کو آپ دین کے حساب سے حکمت کہتے ہیں۔ پھر اللہ شرح صدر دیتا ہے تو حکمت آتی ہے دل میں، دماغ میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کس سے آتی ہے؟ رشتہ داریاں جوڑنے سے، توڑنے سے نہیں۔ یہ جو آج غصہ ہے نا، سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو ملنے کو روادار نہیں ہے، کیوں بھائی؟ اتنی لمبا تو ہمارا زندگی کا ایجنڈا ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کو جلدی وائنڈ اپ کیا کریں، جلدی جلدی۔ آپ دیکھیں بچیوں کو بھی میں یہی کہتی ہوں کہ جب سسرال میں یا کوئی بات ہوتی ہے تو آپ سوچیں کہ کتنے گھنٹے کی جنگ لڑنی ہے، 3 گھنٹے کی، 3 ہفتے کی، 3 سال کی، پھر منہ کھولیں، ورنہ نہ الفاظ واپس آئیں گے نہ وقت واپس آئے گا۔ خسارہ کس کا؟ خسارہ ہمارا، جو اگر ہمیں سمجھ نہ آئی تو صلہ رحمی وہ چیز ہے جو ہمارے نبی نے تعلیم دی کہ اس کو قائم رکھنا ہے گھروں کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث کو پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ وزہیر ابن حرب واللفظ لأبی بکر قال حدثنا وکیع بن معاویہ بن ابی مزرد عن یزید بن رومان عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحرم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ من قطعنی قطعہ اللہ۔ ترجمہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ اسے دور ہوگا۔
کیا واقعی میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے دور ہو؟ نہیں نہ چاہتے. تو پھر اپنے ارد گرد دیکھیں کس کس سے ناراض ہیں. ابھی سانس آ رہا ہے، مہلت ہے، منا لیں. ٹھیک ہے، سوری کہنا ہے نا، بس دل میں اپنے سوری کہنا ہے اور دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ستار ہے. ستار کا مطلب عیبوں کو ڈھانپنے والا. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو ڈھانپے تو آج دنیا میں موقع ہے. اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے رہیں. یہ نہیں ملتا. یہ کروڑوں بھی آپ خرچ کر دیں نا، یہ رشتہ داریاں اور محبتیں اور یہ باؤنڈ نہیں ملتے. یہ سرکل جو رشتہ داریوں والا ہوتا ہے، یہ آپ نہیں کہیں سے خرید سکتے. باقی آپ سبزی بھی خرید لیں، سونا بھی خرید لیں، محلات خرید لیں، لیکن صلہ رحمی وہ چیز ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے. تو اپنے دائیں بائیں اپنی فرینڈز ہیں، اپنی بچیاں ہیں جو اسکول کالج کی ہیں، مت ناراض ہوا کریں فضول. آپ کے میکا سسرال ہے، بس اپنا فرض پورا کر کے، ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن سوری کر کے ملیں جلیں. بس یہ اعلیٰ چیز ہے. علیحدہ ہو کے اکیلے ہو کے رہنا تو سب کو ہی آتا ہے، ان پڑھوں کو، جاہلوں کو بھی آتا ہے. کیا فائدہ کہ آپ دین بھی سیکھیں اور تب بھی منانے والے نہ بنیں، علم پھیلانے والے نہ بنیں. یہ خسارہ ہے. اگلی حدیث کو دیکھیں، باب وہی ہے کتاب البر والصلاۃ والآداب. اس کے اندر اگلی چیز جو خواتین میں ذرا زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، جس کو آج سلیکٹ کیا ہے، اس کو یہ ہے بابو تحریم التحسد و تباغض و تدابری، یعنی ایک دوسرے سے حسد، بغض، روگردانی کی حرمت میں. اچھا، اس میں آپ دیکھیں جس طرح انسان کے جسم کی بیماریاں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کے علاج کے لیے، اسی طرح سے روح کی بیماریاں جب انسان دنیا میں آتا ہے یہ اس کے ساتھ آتی ہیں بیماریاں. ٹھیک ہے، اور روح کی بیماریاں کون کون سی ہیں لکھیں، اس کو بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیں. حسد، کینہ، بغض، غصہ، بدگمانی، نفرت، لالچ دنیا کی، ٹھیک ہے، جھوٹ، یہ روح کی بیماریاں. اچھا، اب جس نے جو چاہے نا کہ میرے اندر سے یہ بیماریاں ختم ہوں، اب کوئی تعویذ کام نہیں کر رہا. یہ انسان نے خود محنت کرنی ہے. کتنی بیماریوں کے میں نے نام، 3 بھی اگر ہیں، فرض کرے غصہ، حسد اور کینہ ہے، 3 بیماریاں ہیں، تو بس پھر کوئی نصیحت ہی نہیں اثر کرے گی، نہ قرآن اثر کرے گا. تو حدیث تو ہر کوئی پاٹ سن ہی نہیں رہا. یہ تو آپ لوگوں کو شوق آیا، ماشاءاللہ، بڑی بات ہے. حدیث پاک کو دیکھیں پھر تھوڑی سا اس کو وضاحت کرتے ہیں اس کا. حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاث. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. بغض بھی روحانی بیماری ہے. ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ کیا اس حدیث پاک کے مفہوم کی طرف آ جائیں. وہی بات ہے کہ اگر تعلق توڑ دیا تو 3 دن تو سمجھ ہی نہیں آئیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں 3 دن. ٹھیک ہے. اور آپ کو شروع میں بتایا تھا ایک صحابی تھے جن کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھو. اور کیا ان کا عمل تھا کہ رات سوتے وقت سب کو معاف کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی حدیث پاک ہے، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، کہ 2 دفعہ دھوکہ نہیں کھا سکتا کسی سے بھی. اور اگر 2 دفعہ
دھوکا کھایا ہے تو اب یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا، میں معصوم میں تو بہت ہی بھولا ہوں. نہیں، جاگ کے زندگی گزارنی ہے، دھوکا بار بار نہیں کھانا. ٹھیک ہے. وہ اس کی بھی ایک تشریح مفہوم ہے اس کا بھی، کہ بار بار ایک انسان جب آپ کو پتہ چل گیا یہ حاسد ہے اور اس کی انتہا یہ ہے کہ فساد پھیلانے والا، اپنے آپ کو بچا لیں اب اس سے. یہ تو وہ والی چیز ہے کہ جہاں اپنا انالیسس کریں کہ میرے دل میں تو نہیں آ رہا کسی کے لیے حسد، بغض. بغض مطلب نفرت کا ذرا ہائیسٹ لیول، سپرلیٹو ڈگری، بغض بن جاتا ہے. وہ چیک کرنا ہے. دوسرے کا معاملہ اس کی ذات تک ہے، جو جہاں وہ جانے اور پھر اس کی آخرت جانے اور اللہ حساب کرے گا. یہاں یہ جو بات ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا میرے اندر تو حسد نہیں ہے، میرے اندر بغض تو نہیں ہے، میرے اندر غصے کی انتہا تو نہیں ہے. میرے اندر میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں. وہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ پھر 3 دن سے زیادہ مت چھوڑیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لمبی لمبی ناراضگی، ابھی تو ہم نے 3 گھنٹے 3 ہفتے اور 3 سال کی بات ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 3 دن. 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. تو جلدی رجوع کر لے. پہل کرنے والے کا درجے بہت اونچے ہیں، جو پہل کرے گا اس کا درجہ زیادہ ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کس طرح انہوں نے نان مسلمز کے لیے، مشرکین کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے دین حق کی بات کو ہمیشہ کہا، کہتے ہی رہے. یہاں تک کہ جب وحشی نے غزوے کے اندر حضرت حمزہ کو نیزہ مارا، کلیجہ نکالا، کھایا، تو اور بعد میں جب اس کو احساس ہوا وحشی کو کہ میں غلط ہو، میرے سے غلطی ہوگی، میں دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں، تو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کو کلمہ پڑھایا تھا، جس نے نیزہ مارا تھا حضرت حمزہ کو، اور ہندا نے ان کا جسم میں سے دل نکال کے چبایا تھا. تو پھر کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میرے سامنے مت آنا. وحشی کو کیا کہا؟ اللہ کے حکم سے کلمہ تو پڑھا دیا اور کیا کہا کہ تم میرے سامنے نہ آنا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اپنے چچا کا مسلا ہوا جسم نظر آتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو نیت کو ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. اور جو وہ خواتین جو اپنا تزکیہ کر لیتی ہیں، ان کی سراؤنڈنگز میں ان کا اورا اتنا سٹرونگ ہوتا ہے. ایسی خواتین کے ارد گرد جب عورتیں بیٹھتی ہیں تو وہ بھی اپنی اصلاح کر لیتی ہیں، کہ وہ جب دیکھتی ہیں کہ شادی ان کی بھی ہو گئی، بچے ان کے بھی ہو گئے، میکا سسرال ان کا بھی ہے، گھر کے کام ان کے بھی ہیں، مہمان ادھر بھی آ رہے ہیں، تبلیغ یہ لوگ عورتیں بھی کر رہی ہیں. سبحان اللہ، یہ کیسی عورتیں ہیں؟ تو دوسری عورتوں کے لیے وہ مشعل راہ بنتی ہیں عورتیں ایسی. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کتنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات مل رہی ہیں، ہم سن رہے ہیں حدیث پاک. تو اس کو سن کے تھوڑی دیر سوچنا ہے، سوچ کے پوائنٹس اپنے پاس ہمیشہ رکھیں کہ میں نے انشاءاللہ اپنی اصلاح کے لیے زندگی میں اس چیز کو، اپنی خامی کو دور کرنا ہے، اپنے اندر سے حسد کو نکالنا ہے، اپنے اندر سے جو بھی روحانی بیماری ہے یہ جب آپ، اور اس کو نکالنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں. صرف اللہ کے سامنے معافی مانگیں کہ یا اللہ مجھے، میرے اندر غصہ زیادہ ہے، میں نہیں چاہتی میرے غصے سے آپ کی مخلوق کو تکلیف ہو، مجھے حلم عطا فرما، مجھے صبر اور حلم اور شکر گزار بندیوں میں بنا. اللہ توفیق دے دے گا. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. اور یہی اگلی حدیث پاک کو دیکھیں، یہ جو ہے وہ باب استحباب العفو والتواضع. کون سا باب ہے یہ؟ کتاب ہماری وہی چل رہی ہے، مسلم، صحیح مسلم کی کتاب البر والصلاح والاداب. باب اس کے اندر ہے معاف کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کے استحباب کے بیان میں. حدیث پاک کو دیکھیں. حدثنا یحیی بن ایوب وقتیبۃ بن سعید سعید وابن حجر قالوا حدثنا اسماعیل وهو بن جعفر عن الآلائی عن ابیہ عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نکست
सदक़तु मिन मालि व मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्वी इल्ला इज़ा व मा तवाज़अ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाहु। तर्जुमा देखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल में कमी नहीं करता और बंदे को माफ़ कर देने से अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ा देता है। और जो आदमी भी अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या ये लोग हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह आसमानों में करता है, फरिश्तों में करता है। क्या चीज़ ऐसी इंसान इख्तियार करता है कि अल्लाह फरिश्तों में, अपने फरिश्तों में उन लोगों का, उन बंदियों का, बंदों का ज़िक्र करता है जो लोग आजिज़ी अपनाते हैं। आजिज़ी क्या होता है? देखें, जब आपने अपनी रूहानी बीमारियों को एक्सेप्ट करके अल्लाह से माफ़ी मांगी, उससे शिफा मांगी, अल्लाह का वादा है जो गुमान तुम मुझसे रखोगे, जो दुआ तुम मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा। पक्की बात है। अब इंसान, अल्लाह ने, हदीस पाक है, बुखारी ने इसको रवायत किया है कि किबर मेरी चादर है, इसमें हाथ ना डालो। बड़ाई है ना, यानी कि सारी बड़ाई इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। इंसान को मगरूर होने की ज़रूरत नहीं है। इंसान के लिए अल्लाह ने आजिज़ी को पसंद किया, अपने लिए बड़ाई को पसंद किया। अल्लाह की शान है। हम क्या, आप देखें, हम अपना अगर एनालिसिस करें, कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हमने बहुत महंगा जोड़ा भी पहना, ठीक है, पसीने की बदबू से दिल करता है उतार दें। हमारे अपने अंदर से जो हाजत है पेशाब पखाने की, आप देखें, इसके बगैर तो वो जन्नत की चीज़ है कि जन्नत में ना पेशाब आएगा ना पखाना आएगा। एक इंसान डकार लेगा और उसी से उसकी सारी जो खाया पिया होगा ख़त्म हो जाएगा, फिर वो खाने की हाजत करेगा। दुनिया में तो ऐसा नहीं है। तो फिर हम कितना वक्त बाथरूम में ज़ाया करते हैं, सोचना चाहिए। कहाँ हमने 2-3 दिन पहले ये देखा था कि जो बुजुर्गान दीन थे उन्होंने खाया भी कम ताकि कम हाजत हो वॉश बाथरूम जाने की, और ज़्यादा वक्त जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में हो। और अल्लाह के ज़िक्र में कल जो हमने देखा था कि सुबहान अल्लाह की फ़जीलत क्या है, जन्नत में कैसे अल्लाह ताला एक इतना बड़ा दरख्त लगा देंगे, है ना, उसकी चौड़ाई लंबाई और उसका कितना। तो यहाँ पे भी यह देखें कि अल्लाह ताला, वो लोग जो आजिज़ी इख्तियार करते हैं, इंसान समझता है शायद मैं कमज़ोर हो गया, लोग तो बड़े ऐसे वैसे हैं तो मेरी कोई हैसियत नहीं। तो ये ज़रूर सोचें कि हैसियत लोगों के सामने बनानी है कि अल्लाह के सामने बनानी है। बड़ी मुश्किल चीज़ है वैसे ये। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मैंने अपनी अल्लाह के सामने, अल्लाह मेरी कदरदानी करे, मैं अल्लाह की मखलूक में खैर बनूं, लग पता जाता फिर ऐसे ऐसे ट्रायल आते हैं, ऐसी ऐसी आजमाइशें अल्लाह इम्तिहान लेता है, फिर देखें कि साबित कदम है कि नहीं। सिर्फ किताब पढ़ के इसकी अनाउंसमेंट की थी या दिल और दिमाग से चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे बने, अल्लाह हमारी कदरदानी करे, आप अल्लाह से राज़ी और रब आपसे राज़ी और आप रब से राज़ी। तभी तो सहाबा कराम के लिए आता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो तो जो मुश्किलें परेशानियां आती थी सहाबा कराम के पास हर दिन, तो कहते थे या अल्लाह हम आपसे राज़ी हैं। हम कहते हैं ऐसे, हम कहते हैं लो जी साथ वालों को इतना दिया, मुझे तो दिया ही नहीं, मेरे बहन भाई इतने अमीर, मेरे पास तो पैसा ही नहीं। शिकवा करते हैं हम। बिल्कुल उलमा कराम कहते हैं एक पॉइंट आता है जहाँ अल्लाह आपको आजमाता है और उस पॉइंट पे आपने वो मुकाम शुक्र होता है, लेकिन इंसान शिकवा कर देता है और नेमतों से रह जाता है। ठीक है, तो रज़ी अल्लाह अन्हु कि अल्लाह से राज़ी होना, ये तसव्वुफ में भी बड़ा ऊंचा मुकाम है, बहुत ऊंचा, कि आप हर हाल में अल्लाह से राज़ी हैं। तो आजिज़ी तो तभी इंसान के अंदर आती है, तभी वो फिर उसके अंदर ये जो आप सुनते हैं ना, नफ्से अम्मारा नफ्से लव्वामा, वो मुतमइन्ना का सफ़र तब होता है। अपने आप को प्लस माइनस ना किया कर, ये हुआ था तो मैं ऐसे कैसे करूं, अल्लाह ने इतनी जिम्मेदारियां डाली तो मैं अब अल्लाह का काम कैसे करूं।
اگر نبی اس طرح کہتے تو کہ اللہ نے اتنی مشکلات پریشانیاں دی ہیں تو ہم اللہ کا کام کیسے کرتے؟ نہیں، دنیا میں وقت گزارا، شادیاں کی، نکاح کیے، بچے ہوئے، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے جیسے کہا ویسے وقت گزارا۔ آپ دیکھیں کتابیں حضرت انجیل حضرت عیسیٰ کو ملی، حضرت موسیٰ کو ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، حضرت داؤد کو ملی، سب نے اپنی شریعت کے حساب سے، صحیفوں کے حساب سے دین کے کام کو پھیلایا۔ جس پہ آپ یقین کریں جو خدا کی راہ پہ لگتا ہے اس کی آزمائشیں زیادہ ہیں، پکی بات ہے۔ اور پھر روتے رہے اور اللہ کو بتائیں یہ حالات ایسے کیے تھے، سکون آتا تو کرتے نا۔ تو سکون تو بات وہی ہے سکون قبر میں ہی ہے۔ زندگی میں جب سانس آ رہا ہے نا، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ نے ایک ذمہ داری لی ہے، اس سے اللہ سے استقامت مانگے، عاجزی تب آتی ہے۔ یہ تب اللہ وہ عورتوں کا سٹرونگ کرتا ہے کہ ان کے اندر سے پازیٹیو ریڈیشنز نکلتی ہیں۔ اور معاف کرنے والا تو بہت ہی ہے، میں نے بہت عورتوں کو دیکھا، ان سے کہیں گے سوری، ہاں دیکھا نا، ایک عورت کہتی ہے کہ آپ کہتی ہیں جی سوری کرو، میری ساس جب بھی آ کے رہتی ہیں، جب جانے لگتی ہیں تو میں کہتی ہوں اماں کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دینا، تو اماں جی کہتی ہیں ہاں غلطیاں کردیاں رہندیاں نے، پھر بعد چ معافیاں منگدیاں رہندیاں نے۔ کہتی کیا کریں؟ میں کہا صبر۔ انہوں نے اپنے علم اور جتنا ان کے ذہن میں بات تھی اس کے حساب سے بات کر دی۔ حالانکہ معافی کا معیار کیا ہے کہ جب آپ نے کسی نے آپ کو سوری کہہ دیا، بات کو ختم کریں دیر اینڈ دین۔ دیر اینڈ دین سمجھتے کہ اسی وقت بات ختم، معاف کر دیا، اب نہیں ہو اس کو 5 سال بعد پھر دوبارہ کہنا کہ ہاں فلاں نے وقت کیا تھا۔ نہیں، یہ مزاج اپنا ہم نے خود بنانا ہے۔ سچی بات ہے، دل چاہ رہا ہے قسم اٹھانے کو کہ واقعی میں یہ مزاج ہم نے خود بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ واقعی میں آپ معاف کر دیں، بھول جائیں، چھوڑ دیں۔ اور اگر معاف ہی نہیں کرنا آیا تو پھر جینا ہی نہیں آیا۔ دیکھیں غلطی تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی، اللہ نے کہا نا ساری جنت تمہاری، اس درخت کے پاس نہ جانا، غلطی ہو گئی اور دل میں ندامت تھی، توبہ کے کلمات اللہ نے سکھائے، کیوں؟ ندامت تھی، واقعی دل کر رہا تھا وہ غلطی ہوگی، سوری اللہ جی۔ اللہ نے کہا ربنا ظلمنا، کلمات سکھائے، سوری کیا، تو جب سوری کر کے معاف کر دیا نا اللہ نے، لیکن کیا ہے اس غلطی کا ازالہ کیا تھا؟ سزا کاٹنی تھی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے حضرت آدم علیہ، اس میں نا صحیح مسلم میں پھر آگے فضائل صحابہ، فضائل انبیاء کے پورے پورے باب ہیں، نبیوں کا ذکر ہے، ان کے حالات اور واقعات ہیں۔ دل میں ضرور شوق رکھیں کہ اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام انشاءاللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوگی، سوری کر دیا، تو ازالہ کیا تھا؟ اللہ نے دنیا میں بھیجا، یہاں آ کے کتنے سال تو اپنی بیوی حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں پہاڑ پہ اترے، اور حضرت حوا کسی اور جگہ اتری، اور وہ جدہ کے مقام پہ دونوں کتنے سال بعد ملے۔ غلطی معاف۔ لیکن جب آپ حشر کا میدان پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جب تمام مخلوق ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ کیسی سزا ہے، قبریں پھٹی، سب ننگے ہیں، خوف ہے، دہشت ہے، اور اس کے اندر پسینہ ہے، پھر دھوپ ہے، پھر اس کے اندر صرف عرش کا سایہ ہے۔ حشر کا میدان کتنی دیر رہے واللہ عالم، کوئی سایہ ہی نہیں ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ کفار جو ہوں گے وہ تو اپنے گناہوں کے حساب سے ہر کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور نیک لوگ جو ان کے پاؤں کی روشنی سے، پاؤں سے ایک روشنی نکلے گی، جیسے آج کے موبائل میں آپ دیکھیں روشنی نکل آتی ہے نا، سمجھنا بات کو آسان ہے، تو وہ اپنی اس روشنی میں، نور میں، حشر میں اور پل صراط سے گزر جائیں گے۔ اور حضرت پھر کیا ہوگا؟ لوگ جب گھبرائیں گے تو حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کہیں گے کہ نہیں، دنیا میں میرے سے غلطی ہو گئی تھی، میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، آدم کے پاس جاؤ۔ حضرت آدم کے پاس ساری مخلوق جائے گی کہ اللہ کو کہیں اپنا عرش لے آئے، اپنا حساب کتاب کھول دے، بے شک ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن ہم حشر کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں تو اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا آج، اللہ نے مجھے ایک ہی بات سے منع کیا تھا، اس درخت سے مت کھانا، ساری جنت تمہاری، میرے سے غلطی ہوگی، آج میں سامنا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟
اب آپ جب اس طرح سے سوچتے ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو سوری کہہ دیا اور آپ معافی نہ کریں؟ کیوں؟ اتنی سختی ہے، دل اتنا سخت ہے؟ معاف کرنا چاہیے، پھر ہی تو انسان میں عاجزی آتی ہے۔ ہمارے تو اپنے اتنے گناہ ہیں، پتہ نہیں ہم سارا دن کتنی غیبت کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ کیسے ہم تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، بس وہیں سے خیر ہوگی تو کہیں جنت میں چلے جائیں گے، سانس سیدھے ہو جائیں گے، ورنہ تو ابھی جو زندہ ہے انہوں نے نزا کی کیفیات کو دیکھنا ہے، نزا کتنی سخت ہوگی، قبر کی تاریکی کو دیکھنا ہے، پھر قبریں پھٹیں گی، حشر کا میدان دیکھنا ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنا نزا اور قبر نزا دیکھ چکے ہیں، قبر کے اندر موجود ہے۔ اب جب قبریں پھٹیں گی تو حشر کا میدان ہے، اعمال نامے ہیں اور پل صراط ہے۔ اتنے سخت وقت اگر سر پہ کھڑے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو معافی نہ کرے اور دل میں حسد رکھے، غصہ رکھے، بغض رکھے؟ تو خیر پھیلانے کے لیے کیا عیسائیوں نے اور یہودیوں نے آنا ہے؟ نہیں، خود خیر بنے، اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے ایسے بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، اور مجھ سے اپنے دین کی اشاعت کا کام لے لیں۔ ٹھیک ہے؟ وہی لوگ عاجزی سیکھ سکتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں خیر بن کے آخرت میں آسانی سے ان کے مرحلے جو حدیث پاک میں پل صراط پر سب سے تیزی سے وہ لوگ گزریں گے، بجلی کی سی تیزی سے گزرنے والے لوگ سب سے تیز گزریں گے۔ اور آپ میں سے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں آواز اور بجلی دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ تیز ٹریول کرتی ہے؟ کہیں لڑکتے پھڑکتے گزریں گے کہ گر ہی جائیں گے، کہیں واقعی میں آہستہ آہستہ گزر ہی جائیں گے۔ تو جب مزاج یہ ہو کہ جو پل صراط ہے بال کی باری سے بھی زیادہ باریک ہے اور نیچے جہنم ہے، دل کیا کرے گا؟ بجلی کی سی تیزی ہے، گزر جائے انسان، ہے نا؟ پھر دنیا کے معاملوں کو سمجھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں، ورنہ پھر ہم ضدی ہیں اگر نہیں کرتے۔ آج کی آخری حدیث پاک دیکھیں، یہ لیا ہے میں نے کتاب القدر سے، اور قدر جو ہوتا ہے نا، اس میں قضاء اور قدر کا مطلب ہوتا ہے تقدیر، جو آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں، اچھی بھی بری بھی۔ ہم لوگ نارملی اچھی تقدیر کو تو مانتے ہیں، اور جب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ تو دونوں تقدیریں، کیوں؟ کیونکہ تقدیر جو تھی نا وہ لکھی جا چکی، قلم سوکھ گئے، ہم اب اپنی تقدیر کے اکارڈنگ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو ایک تقدیر تو وہ ہے جو تقدیر اٹل ہے، جس میں انسان کی زندگی اور پیدائش ہے، اور دوسری تقدیر کون سی ہے؟ تقدیر مبرم، جس کے اندر انسان کی روزمرہ کی آزمائشیں جو صدقے سے اور دعا سے بدل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو تقدیر کے لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے، پھر زیادہ شکوے، زیادہ رونے اور زیادہ گھبراہٹیں، پریشانیاں، دل کی گھبراہٹیں نہیں آتی، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے لکھ دیا تھا، اتنا رزق ملے گا، ایسے حالات آئیں گے۔ اب اس کے اندر اللہ کو پتہ ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، ہم نے تو کوشش کرنی ہے، ہم نے تو اس پہ ایفرٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو حدیث پاک کو دیکھیں، کتاب القدر، صحیح مسلم میں حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر وزہیر بن حرب واللفظ لابن نمیر قال حدثنا سفیان بن عیینة عن عمر بن دینار عن ابی طفیل عن حذیفہ بن اسید یلغو به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في رحم بأربعين أو 45 ليلة فيقول يا رب أشكي أو سعيد فيكتبان فيقول أي رب أسكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأهله ورزقه ثم تطوى صحف فلا يزاد فيها ولا ينقص۔ ترجمے کو دیکھیں، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 یا 45 رات تک نطفہ جب رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو فرشتہ اس پر داخل ہو کر کہتا ہے، اے رب یہ بدبخت ہے یا نیک بخت؟
پھر انہیں لکھ دیا جاتا ہے، پھر کہتا ہے اے رب یہ مذکر ہوگا یا مؤنث، پھر ان دونوں باتوں کو لکھا جاتا ہے، اور اس کے اعمال، افعال، موت، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، پھر صحیفہ پلٹ دیا جاتا ہے۔ اس میں زیادتی کی جاتی ہے اور نہ ہی کمی کی جاتی ہے، یعنی کہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ کیا ہے؟ تقدیر۔ اب دیکھیں رزق کے لیے، اسی لیے تو آپ نے سوچا ہوگا جو باقاعدہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، رزق جتنا ہمیں اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، وہ ہمیں پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو انسان نے کیا کرنا ہے، خود اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، دنیا بھی اچھی ہو۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہے نا، وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ تو دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، لیکن زیادہ کامیابی کن لوگوں کی ہے؟ جن کی آخرت اچھی ہوگی۔ تو اس کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اپنے حالات کو دعا اور صدقے سے، خواتین پہلے بھی اپنے بات کی، صدقہ ضرور دیا کریں روز صبح، بے شک 10 روپے ہو گئے، دعا صبح شام کے جو اذکار ہیں نا، اذکار کا مطلب دعائیں، کم از کم ایک دعا حفاظت کی تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھنے سب کو آتی ہے، یہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو آپ سکھائیں گے تو ان سے آپ چلتے پھرتے پوچھ لیں، بیٹے آپ نے دعا پڑھ لی؟ گھر سے نکلے بیٹے دعا پڑھ کے نکلو گھر، اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے۔ بڑے مجھے رشک آتا ہے ان گھروں میں جہاں پہ جب بچے، خاوند گھر سے، بھائی نکلتا ہے، والد نکلتے ہیں، خواتین دعائیں دے رہی ہوتی ہیں ان کو، ہے نا، اور کئی عورتیں کہتی شکر ہے گھر سے باہر نکلا، جان چھٹی، رات کو دیکھی جائے گی۔ کیوں ایسا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اور جو ہم نے پہلے پڑھا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اچھی بات کو کہنا، برائی سے روکنا، تو اس میں برا نہیں منانا، ورنہ یہی ہوگا اچھا ہے باہر نکل گئے جان چھٹی۔ ٹھیک ہے؟ تو صحیح طرح سے دین کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور یہ تقدیر والی بات کو بھی آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ کتنی زیادہ، مطلب یہ کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی، ہم اکارڈنگ ٹو آر تقدیر اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اللہ بہتری کرے، اور دنیا سے جب ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے پہ شہادت کی موت دے، اور آخرت میں جب ہماری نظر ملے اپنے نبی سے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں وہ جماعت دے۔ ٹھیک ہے؟ تو آج دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو قرآن کو سیکھ کے آگے سکھا رہے ہیں، یا خود بھی سیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ مقام دنیا سے جانے کا کیا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا اسٹوڈنٹ ہو۔ استاد تو چلو اللہ کی طرف سے توفیق آ جاتی ہے، لیکن شاگرد ہونا جو ہے نا، یہ اعلیٰ بات ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو بھی یہ شوق ہوتا تھا، تو بہت زیادہ کھانے پینے اور دنیا کی فکر میں نہیں رہے، تقدیر میں لکھا ہوا تھا جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ آخرت کے لیے جو محنت کرنی ہے اس کو ہم نے سوچنا ہے، اور اپنے آپ کو سیلف انالیسس کرتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل مزید اور احادیث مسلم شریف سے ہی دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔